السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143۔ جو ہم نے تفسیر زیادہ تھی ہماری، تو جو ہے شہیدہ تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر کر لیا تھا آیت کا، 143 آیت کا۔ تو آگے شہیدہ سے آگے وما جعلنا القبلۃ التی، یہاں سے ہم پھر پوری آیت بالناس لرؤوف الرحیم تک اب انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو ہے اسی صفحے پیج کی آپ کے جو ہے چوتھی لائن پہ دیکھیں، آخر سے جو ہے چوتھی لائن سے دیکھیں وما جعلنا القبلۃ التی، جی تو چوتھی لائن آپ کو نظر آ گیا، وما جہاں پہ لکھا ہوا ہے تو وہاں سے جو ہے ہمارا ترجمہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جی ہم نے پوری آیت نہیں کی تھی، پتہ ہوگا اگر آپ نے پچھلا لیسن لیا ہے، شہیدہ تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ اب آگے جو آیت کا ہم ترجمہ اور تفسیر جلدی سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ، التی وہ جس پر، کنت علیہا تو تھا، علیہا اس پر، تو پہلے تھا، علیہا اس پر، قبلہ ٹھیک ہے، تھا اس پر، اللہ مگر، لنعلم اس واسطے کہ معلوم کریں، ہم جان لیں، من یتبع کہ کون تابع رہے گا، رسول من یتبع الرسول کون تابع رہے گا رسول کا، ممن ینقلب اور کون پھر جائے گا، علی عقبیہ الٹے پاؤں، کون قائم رہے گا اس پر اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں، وَإِن كَانَتْ اور بے شک یہ ہوگی، لَكَبِيرَةً بھاری بات ہے، الا مگر، عَلَى الَّذِينَ مگر ان لوگوں پر، ہدى اللہ راہ دکھائی ان کو اللہ نے، وما کان اللہ اور اللہ نہیں کرتا ہرگز، لیضیع تاکہ وہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارا ایمان، اور اللہ ایسا ہرگز نہیں کرتا کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف الرحیم بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ اب ہم اس کی خلاصہ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اور اصل میں تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نے کعبہ ہی قبلہ تجویز کر رکھا تھا، اور جس سمت قبلہ پر آپ چند روز قائم رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس مصلحت کے لیے تھا کہ ہم کو ظاہری طور پر بھی معلوم ہو جائے کہ اس کے مقرر ہونے سے یا بدلنے سے یہود اور غیر یہود میں سے کوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے، اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے اور نفرت اور مخالفت کرتا ہے۔ اس امتحان کے لیے اس عارضی قبلہ کو مقرر کیا تھا، پھر اصلی قبلہ سے اس کو منسوخ کر دیا، اور یہ قبلہ کا بدلنا منحرف لوگوں پر بہت ثقیل ہوا، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے، جس کا بیان اوپر آ چکا ہے کہ احکام الہیہ کو بے چوں چراں قبول کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ ان لوگوں کو کچھ بھی گراں نہیں ہوا، جیسا پہلے اس کو خدا کا حکم سمجھتے تھے اب بھی اس کو سمجھنے لگے، اور ہم نے جو کہا ہے کہ بیت المقدس قبلہ غیر اصلی تھا، اسے کوئی شخص یہ وسوسہ نہ لائے بس تو جتنی نمازیں ادھر پڑھی ہیں ان میں ثواب بھی کم ملا ہوگا، کیونکہ اصلی قبلہ کی طرف نہ تھی، سو اس وسوسے کو دل میں نہ لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے کہ تمہارے ایمان کو، تمہارے جو نماز کے ثواب کو ضائع کرے، کیونکہ جو بیت اللہ کی طرف بھی اللہ حکم دینے والا اور بیت المقدس کی طرف بھی اللہ حکم دینے والا، اور وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ کون اس پر پورا اترتا ہے۔ جو تم نے بیت اللہ شریف کی طرف نمازیں پڑھی رک کر کے، جو تم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی رک کر کے، تمہیں سب کا پورا ثواب دیا جائے گا، اور جو اب تم جو ہے قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو گے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، تو اس کا بھی تمہیں پورا ثواب دیا جائے گا، اور جو اللہ پاک ہیں وہ بالکل ناانصافی نہیں کرتے۔ تو
اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تابعین رحمہ اللہ کا اختلاف ہے کہ حجت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی اس وقت قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اول ہی سے قبلہ بیت المقدس تھا، جو ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینہ تک باقی رہا۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کو قبلہ بنانے کا حکم نازل ہو گیا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مکہ مکرمہ میں یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کا بھی استقبال ہو جائے۔ پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہ رہا، اس لیے تحویل قبلہ کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ جب نماز فرض ہوئی مکہ مکرمہ میں تو مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ بیت اللہ ہی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکرمہ میں مقیم رہے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس قرار دیا گیا، اور پھر مدینہ منورہ میں 16-17 مہینے جو ہے بیت المقدس کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے قبلہ آپ کا بیت اللہ شریف ہو گیا، تو اسی کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا، اور وہ قیامت تک تمام مسلمانوں کا قبلہ رہے گا۔ جی، تو جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ قرآن کریم کے کہیں اس کی تصریح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از ہجرت یا بعد ہجرت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بلکہ اس کا ثبوت صرف احادیث اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے۔ تو جو چیز سنت کے ذریعے ثابت ہوئی تھی، اس آیت قرآن نے اس کو منسوخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی ہے، کیونکہ جو چیز قرآن پاک میں تفسیر نہیں ملتی تو وہ اس کی تفسیر احادیث شریف میں مل جاتی ہے۔ تو اور یہ کہ کچھ احکام وہ بھی ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں، صرف حدیث سے ثابت ہیں، اور قرآن کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے، کیونکہ اس آیت کے اخیر میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو نمازیں بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں وہ بھی معتبر اور مقبول عند اللہ ہیں۔ جی، آگے ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، وما کان اللہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی، وما کان اللہ یہاں سے دیکھیں جہاں پہ یہ نشان ہے، وما کان اللہ کہ اللہ پاک تمہارے کسی جو ہے تمہارے جو ایمان کو، تمہارے اعمال کو، تمہاری نیکیوں کو بالکل ضائع نہیں کرتے۔ یہاں اگر ایمان سے مراد اس کے معروف معنی لیے جائیں تو مطلب آیت کا ہے کہ تحویل قبلہ پر جو بعض بیوقوف لوگوں کا یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دین سے منحرف ہو گئے اور ان کا ایمان ہی ضائع ہو گیا، نعوذ باللہ، اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں، بیوقوف لوگوں کے کہنے پر کان نہ دھریں۔ اور بعض روایات حدیث اور اقوال سلف میں اس جگہ ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے کہ جو ہے ایمانکم کے تمہارے ایمان کو، تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے اللہ پاک نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اب ہماری تفسیر کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اب آپ جو ہے یہ پوری آیت کا ترجمہ اور تفسیر کے لیے جو آپ کا اس سے پچھلا لیسن ہے اس کو بھی ضرور لیں، تو پھر آپ کی جو پوری آیت کا جو ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چلیں اب صدق اللہ العظیم۔